बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदर। पाकिस्तान में सदारती इलेक्शन हो रहा है और सदारती इलेक्शन की आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि जिस शख्स को आज सदारती इलेक्शन जितवाया जा रहा है, थोड़ा अरसा पहले उसके ऊपर एक GIT बनाई गई और जाली अकाउंट्स का केस था जिसमें अरबों रुपए की रिकवरी हुई। नैब ने प्ली बार्गेन की, लोगों ने तराफे जुर्म किया, अभी भी उनमें से कुछ रेफरेंसेस नैब में पड़े हुए हैं। लेकिन वो शख्स आज ऐवान सदर में जाएगा, कल उसको सब सलूट मारेंगे, परसों नैब उसको अपनी रिपोर्ट कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश किया करेगा। ये है इनकी ये वाला मामला। और इस इलेक्शन को लेके आज फजलुर रहमान की जमात बाइकआउट किए हुए है, जमात इस्लामी लाताल्लुक हो गई, सेनेटर मुश्ताक ने वोट कास्ट नहीं किया, उधर हक दो तहरीक वाले मौलाना हिदायतुर रहमान उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस इलेक्शन को मुतनाज़ा इलेक्शन कह रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो मुकम्मल नहीं है, हाउस मुकम्मल नहीं है। उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आज होने वाला सदारती इलेक्शन गैर कानूनी और गैर आईनी है। उसकी वजह यह है कि इलेक्टोरल कॉलेज ही मुकम्मल नहीं है। बैरिस्टर अली जफर यही बात कर रहे थे कि देखिए जनाब, हम अपना वोट एहतजाज के तौर के ऊपर इसमें कास्ट कर रहे हैं। अब अंदाजा एक और चीज का लगा लीजिए कि इस इलेक्शन के हवाले से जो सेनेटर इजाज चौधरी हैं उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ और आज भी जेल हुकाम ने उनको वोट नहीं डालने दिया। यानी आपने जबरदस्ती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का या अचकजई साहब का एक वोट जो है वो कम किया और जमात इस्लामी कह रही है जनाब इलेक्शन में वोट नहीं, नतायज वो भी चोरी हुए, दोनों चीजें जो है चोरी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है और कहा है कि चोरी शुदा मैंडेट पर जाली हल्फ उठाने वाले अरकान के वोट की बुनियाद पर रियासत के सरबराह का इंतखाब सरासर गैर आईनी और नाकाबिल कबूल है। अदालती हुक्म की तौहीन करके मखसूस नशिस्तों पर गैर मुंतखब अरकान से हल्फ लेकर सदारती इंतखाब के नाम पर तमाशा रचाया जा रहा है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तमाम नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के साथ इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हुए बगैर सदारती इंतखाब के इनेकाद पाकिस्तान के आइन के मुनाफी और गैर कानूनी है। फिर कहा, कल तक एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने के दावे करने वाले एक बार फिर नए सिरे से लूट मार का बाजार गर्म करने के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं। अवाम के मैंडेट की मुसलसल तौहीन करते हुए मुल्क में आइन और कानून की पामाली का बदतरीन जो सिलसिला है वो बिला रोक टोक जारी है। पाकिस्तानी कौम अपनी मर्जी और फैसले के खिलाफ करप्ट तरीन अफराद को मुल्क के सदर और वजीर आजम की हैसियत से कभी कबूल नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ की क़यादत में चोरी शुदा मैंडेट वापस लेने के लिए कल बरोज इतवार इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के कह रहे थे, आसिफ अली जरदारी को आप कहते हैं कि वो मुफाहमत का बादशाह है, वो मुफाहमत का नहीं, वो मफादात का बादशाह है और ये मुल्क इन सबको खैरात में बांट कर दिया जा रहा है और हर किसी को उनका हिस्सा जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक सूरत हाल तो ये है, इसी किस्म की अब से थोड़ी देर पहले उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने उनसे सवाल किया कि वो जिसको आप मिस्टर 10% कहते थे, वो जिसको आपने लाहौर की सड़कों पे घसीटना था, वो जिसका पेट फाड़ के आपने पाकिस्तानियों के पैसे निकलवाने थे, अब आपको उसको वोट डालते कैसा महसूस हो रहा है या आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है? तो उनका जी देखें, हमने मिसाक़े जमहूरियत किया था और मिसाक़े जमहूरियत की पहली शिक ये थी कि हमने एक दूसरे से माफी मांगी थी। अब इसके अलावा जो बड़े बुलावे की खबर है वो क्या है? पंजाब में लगता यह है कि तौहीने मरियम नवाज के ऊपर एक कानून बन गया है। वो कैसे? लाहौर के सदर ने नाजेबा जबान इस्तेमाल की, फिर उन्होंने माफी मांग ली। फिर कल खबर आई कि वहां पे एक जगह के ऊपर एक शख्स ने निजी जो व्हाट्सएप है वो आपका निजी मामला है, उसके अंदर मरियम नवाज के बारे में कुछ कहा जिसके ऊपर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शानदाना गुलजार साहिबा है, बड़ी वोकल हैं, बड़ी दलेर खातून हैं और बड़ी डट के रही हैं, जिनको शुरू में हुकूमत गिराने के हवाले से वो बताती है कहां कहां पे बुलाया गया, लेकिन वो डट के खड़ी रही। आज उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो नोटिस लहराया और उसमें उन्होंने बताया कि शानदाना गुलजार ने मरियम नवाज के नाम लेके जिले शाह के सिलसिले में एक ऑडियो कहा है कि मरियम नवाज की एक ऑडियो है
جس میں وہ سارا کچھ کہہ رہی ہیں. تو ان کے مطابق ہم نے FIA میں درخواست دے دی ہے اور یہ ان کے ایک جو کارکن ہیں شعیب مرزا ان کی جانب سے یہ دیا گیا ہے. اور صرف یہ ان کی جانب سے آپ یوں سمجھے کہ کرنے کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ FIA نے فوری طور پہ نہ صرف نوٹس لیا ہے بلکہ FIA لاہور نے شاندانہ گلزار صاحبہ کو بلا بھی لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ 14 تاریخ کو پیش ہو. اب ظاہراً تو یہی کہا جا رہا ہے کہ توہین مریم نواز کا ان کے اوپر مقدمہ ہے, لیکن جو نوٹس جاری ہوا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہائیلی انٹیمیڈیٹنگ کیمپین اگینسٹ اسٹیٹ فنکشنریز اینڈ کریٹنگ وائلنس ان پبلک اینڈ سوسائٹی تھرو انفارمیشن سسٹم. یعنی اس میں لکھا گیا ہے کہ نوٹس میں جو ریاستی شخصیات ہیں ان کے خلاف نفرت پھیلانا. یعنی مریم نواز جو ہے کیا اب انہیں ریاست پاکستان کا سٹیٹس, کیا وہ اسٹیٹ فنکشنری ہے یا وہ گورنمنٹ فنکشنری ہے؟ کیا مریم نواز کو پاکستان کے اندر اسٹیٹ کا درجہ مل گیا ہے؟ یہ بھی ایک دلچسپ معاملہ ہے. تو شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہے ان کو بلا لیا گیا ہے. تو چلیں ان کو بلانے سے اگر کسی کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ضرور بلائیں. اب ظاہر ہے کہ وہ مینڈیٹ لے کے جو آئے ہیں اس مینڈیٹ کے اوپر سوالات ہیں. اب نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ FIA کو ادھر سے دبا لیا جائے گا, فلاں کو اینٹی کرپشن سے دبا لیں گے, فلاں کو پنجاب پولیس سے دبا لیں گے. کیا اس سے پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ نگہبان کا وہ تھیلا دے رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر جو چھپی ہے اس کے اوپر بھی کروڑوں روپے لگے ہیں. اب آپ مجھے کہیں گے کیسے؟ آپ ذرا تھیلے گن لیجئے گا کتنے تھیلے ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں, اور اگر 8 سے 10 روپے کے درمیان ایک تصویر پرنٹ ہوئی ہے تو اس سے حساب لگا لیجئے گا کہ پنجاب کے لوگوں کی جیب میں سے کیسے یہ کیا گیا ہے. تو آج یہ سوال اٹھا اور پوچھا گیا عظمہ بخاری سے, تو انہوں نے کہا جی ہم نواز شریف کے بغیر کچھ نہیں ہے. اب نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف آج قومی اسمبلی میں گئے, نہ وہ الیکشن جیت پائے, نہ وہ صدر بن پائے, نہ وہ وزیر اعظم بن پائے, اور وہ جس آصف زرداری کے بارے میں اور بے نظیر کے بارے میں کہتے تھے آج ان کو ووٹ ضرور میاں صاحب نے کاسٹ کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, اور آج پریزائڈنگ آفیسر کے طور کے اوپر قومی اسمبلی کے اندر وہ فرائض سر انجام دے رہے تھے. اس قومی اسمبلی میں جہاں پہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ آدھے سے زیادہ ووٹرز تو اہل ہی نہیں ہیں وہاں پہ ووٹ ڈالنے کے حوالے سے, تو وہ جناب کس طریقے سے اس الیکشن کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو وہ آئے, انہوں نے اب جسٹس عامر فاروق صاحب سے سلام دعا کی, حالانکہ شیخ افضل مروت نے بھی گفتگو کی. اب پتہ نہیں کہ وہ کس بات کے اوپر شکریہ ادا کر رہے تھے, جو ان کو انپریسیڈنٹڈ ریلیف ملا تھا اس کے اوپر شکریہ ادا کر رہے تھے, یا پھر آج جو پروسیس ہے اس کے اوپر کیا. اور پھر کیا ہوا کہ جب شہباز شریف ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تو جسٹس عامر فاروق صاحب کی موجودگی کے اندر وہاں پہ چور چور کے نعرے لگے. اور صرف یہی نہیں ہے, سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ ہیں وہ مسلسل وہاں پہ نعرے بازی کرتے رہے, عمران خان کو رہا کرنے سے متعلق وہ باتیں کرتے رہے اور باقی اس حوالے سے. لیکن کیا ہے کہ اس دوران جسٹس عامر فاروق صاحب کچھ نہیں کر پائے. ایک موقع کے اوپر جب شور شرابہ بہت ہوا تو وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ میں آپ کو یہاں سے ایکسپیل کر دوں گا. اب ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ظاہر ہے ان کی عدالت کے اندر تو تمام تر اختیارات انہی کے ہوتے ہیں, وہ کسی کو نکال دیں, کسی کو بٹھا دیں, کسی کی توہین عدالت لگا دیں. لیکن وہ جن کو ایکسپیل کرنے کی بات کر رہے تھے وہ لاکھوں لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں, وہ لاکھوں لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ صورتحال بالکل یکسر مختلف ہوتی ہے. تو شہباز شریف نے گو کہ ان سے ہاتھ نہیں ملایا, نواز شریف نے ضرور ملایا ہے. اب اس دوران ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا کہ وجیہہ قمر جو ہے, جن کا ماضی میں تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا, وہ وہاں پہ آئی ہیں. تو اب جب ووٹ ڈالنے آئیں تو ان کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے, جیسے عام طور پہ لوٹا یا لوٹی کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو اس دوران پھر جو سینیٹر فلک ناز چترالی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, ان کے درمیان اور وجیہہ قمر کے درمیان تلخ کلامی ہوئی, وہاں پہ جھڑپ ہوئی. تو اس کے اوپر فلک ناز چترالی نے کہا کہ لوٹی چپ ہو جاؤ, شرم کرو اور یہاں سے نکل جاؤ. ظاہر ہے اب آپ جب اپنی سیاسی جو وابستگیاں ہیں وہ تبدیل کریں گے تو پھر یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. اچھا, اب ایک چیز اور جو دلچسپ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بلاوے والی خبر ہے, اور جج صاحب کے بھی ظاہر ہے صاحب جواب دیے تبھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نکال دوں گا. تو شاندانہ گلزار کا رد عمل بھی اس کے اوپر آ گیا ہے. وہ جو ان کو نوٹس FIA کا ہوا ہے 14 مارچ کو ان کو طلب کیا گیا, انہوں نے اس نوٹس کی کاپی اپنے ٹویٹ کے اوپر لگائی ہے اور لکھا ہے کہ تھینک یو فرام 47 والاز.
یعنی آپ فارم 47 والوں کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ جیت کے نہیں آئے اور آپ فارم 47 کی بنیاد کے اوپر آئے ہیں، تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ بھرپور دکھائی دے رہی ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جس شخص کے اوپر جعلی اکاؤنٹس کے کیسز ہیں، 5 ریفرنسز آلریڈی موجود ہیں، آپ اس کو صدر بنا رہے ہیں. اور پھر پنجاب میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سب سے زیادہ الزام ہے کہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے، پنجاب میں گڑبڑ ہوئی ہے، پنجاب میں الیکشن کے نتائج تبدیل ہوئے ہیں. کہاں پہ ہوئے ہیں؟ RO آفیسز کے اندر مبینہ طور پہ ہوئے ہیں. اس کا کون سربراہ تھا؟ اس کا سربراہ محسن نقوی تھا. تو اب دیکھیے کہ ہوا کیا. اس محسن نقوی کو بجائے اس کے کہ اکاؤنٹیبل بنایا جاتا، اس سے جواب طلبی کی جاتی. لگتا یہ ہے کہ اس کو شاباش دینے کے لیے اس کو پنجاب سے اٹھا کے وفاق میں لے جایا جا رہا ہے کہ بھائی تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو جو کام تم نے پنجاب میں کیا ہے وہ ذرا وفاق میں بھی کر کے دکھاؤ. دوسرا، عمران ریاض گرفتار تھے، ان کی ضمانت ہوئی. میں نے ضمانت کے متعلق آپ کو خبر دی تھی، لیکن ان کے بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ جیل کے باہر موجود ہیں اور ابھی تک عمران ریاض کو رہا نہیں کیا گیا. اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہوا یہ تھا کہ جب ان کی رہائی کا معاملہ آیا تھا تو کہا گیا جی جیل سے ہم نے رہا کر دیا ہے، لیکن پھر وہ غائب ہو گئے. پھر وہ کافی مہینے جو ہیں ہم ان کے لیے کوششیں اور دعائیں کرتے رہے، پھر اللہ نے مہربانی کی اور وہ آئے. اب کہیں ایسا نہ ہو جائے، میرے خیال سے یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے. اور یہ مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کرتی رہے، ان کے دور میں اسد طور گرفتار ہیں، ان کے دور میں عمران ریاض گرفتار ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ پالیسی اچھی نہیں ہے. اس طرح آوازیں بند کرنے سے سچ جو ہے وہ چھپ نہیں جاتا، یا جھوٹ سچ نہیں بن جاتا، سچ سچ ہی رہتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.